رکھتا تھا میرے بندے تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ بڑھاپے میں بہت متقی بن گئے، بڑھاپے میں حاجی بن گئے، نمازی بن گئے، معاف کرنا یہ بہت تقوی اور دینداری کی علامت ہے۔ جوانی میں آپ کی کیسی گزری؟ اللہ جوانی کے بارے میں الگ سے سوال۔ تیسرا سوال وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، تو نے مال کہاں سے کمایا؟ ہریانہ میں بھی پروگرام تھا کل میرا، میوات کا علاقہ، مجھے وہاں کے نوجوانوں نے بتایا کہ مولانا ذرا اس پر بھی آپ تقریر میں بولیے گا۔ آج بہت بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان آن لائن وہ غلط طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دے کر کے پیسہ کما رہے ہیں، جس کو آن لائن ٹھگی بولتے ہیں یا سائبر کرائم بولتے ہیں۔ لوگوں کے اے ٹی ایم سے پیسہ چرا لینا، لوگوں سے او ٹی پی مانگ کر کے ان سے بینک کا پورا پیسہ لے لینا، لوگوں کو دھمکی دے کر کے پیسہ لے لینا، یہ کام آج بہت سارے جگہوں پر مسلمان کر رہا ہے۔ سود و پیاز کا دھندا آج مسلمان کر رہا ہے۔ آج رشوت کا پیسہ مسلمان کھا رہا ہے، سود کا پیسہ مسلمان کھا رہا ہے، اپنے بھائی کی زمین پر ناجائز قبضہ مسلمان کر رہا ہے، اپنی بہن کا حق اور حصہ مسلمان ہڑپ رہا ہے۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، وہ حرام کمائی کھانے والوں، یہ کمائی تو تم دنیا میں چھوڑ کے جاؤ گے، نہ زمین تمہارے ساتھ جائے گی، نہ جائیداد تمہارے ساتھ جائے گی، نہ فور ویلر تمہارے ساتھ جائے گی، نہ یہ دھن دولت تمہارے ساتھ جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جب اللہ کے پاس ہم جائیں گے میرے پیارے ساتھیوں تو قبر میں نہ ہماری دولت ہمارے ساتھ جائے گی، نہ ہماری زمین ہمارے ساتھ جائے گی۔ آخرت میں یہ تمام چیزیں، یہ بے ایمانی اور حرام کی کمائی ہمارے لیے بہت ہلاکت کا سبب بنے گی۔ میرے بھائیوں، دنیا کی چند دنوں کی زندگی کے لیے آخرت کو برباد نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تیسرا سوال پوچھے گا کہ تو نے مال کہاں سے؟ چوتھا سوال پوچھا جائے گا وَفِيمَ أَنْفَقَ، میرے بندے تو نے اپنے مال کو کہاں خرچ کیا؟ شراب پر تو نہیں خرچ کیا، عیاشی پر تو نہیں خرچ کیا، جوا کھیلنے پر تو نہیں اڑایا، حرام چیزوں پر تو نہیں اڑایا، تو نے مال کو کہاں گنوایا، کہاں خرچ کیا؟ اور پانچواں سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، کہ تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا؟ یہ 5 سوال میرے پیارے بھائیوں ہم سب سے کیا جائے گا۔ میرے نوجوانوں، اپنی جوانی کی قدر و قیمت کو سمجھو، جوانی کو برباد مت کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ جوانی پھر نہیں ملے گی، یہ جوانی کی طاقت پھر نہیں ملے گی۔ اللہ کی قسم، جوانی کی آنسو، جوانی کی نماز، جوانی کی توبہ، جوانی کا روزہ، جوانی کی تہجد اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ قیامت کے دن جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، لوگ گرمی سے بے حال ہوں گے، لوگ پسینے سے بے حال ہوں گے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان 7 لوگوں میں وہ نوجوان لڑکا ہوگا، وہ نوجوان لڑکی ہوگی، وہ نوجوان عورت ہوگی، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان لڑکا یا لڑکی جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی، وہ نوجوان اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا۔ آج کتنے نوجوان ہیں جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں؟ ارے مولوی صاحب تہجد کی کیا بات کر رہے ہیں؟ اذان کی آواز آ رہی ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ ذرا سدھارتھ نگر کی مسجدوں کا جا کر کے سروے کر لینا، ذرا بستی اور بلرام پور کی مسجدوں کا سروے کر لینا، تمام مسلم علاقوں کا سروے کر لینا۔ فجر کی اذان میں مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنے والے وہ زیادہ تر آپ کو لاٹھی لے کر کے بوڑھے لوگ، بزرگ لوگ ملیں گے جو آج ان مسجدوں کو فجر میں آباد کیے ہوئے ہیں۔ نوجوان کو سویا پڑا ہے، مؤذن کی اس آواز سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، اس کی تو نیند نماز سے بہتر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ تہجد کیا پڑے گا جو فجر کی نماز پڑھتا ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ انہوں نے خواب دیکھا. اچھا کبھی کبھی آدمی خواب میں بڑی عجیب چیز دیکھتے ہیں. ابھی ہمارے مدرسے کے ایک ٹیچر ہیں, ان کی ماں کا انتقال ہو گیا, 2-4 دن پہلے کھلاتے ان کی ماں کا انتقال ہو گیا. کل میرے پاس آئے, کہنے لگے مولانا ایک خواب جو ہے میری بھتیجی نے بھی دیکھا ہے اور میرے چھوٹے بھائی کی بیوی یعنی میری بھاوج نے بھی دیکھا ہے, اور دونوں نے سیم خواب دیکھا ہے کہ میری جس ماں کا انتقال ہوا ہے, جو میری ماں جو بھی اللہ کو پیاری ہوئی ہے, انہوں نے خواب میں آ کر کے میری بھتیجی اور میری بھاوج سے یہ کہا کہ میں بہت بہت تکلیف میں ہوں اور قبر میں میری پیٹھ جو ہے آگ میں جل رہی ہے, مجھے بچا. تو انہوں نے آ کر کے مجھ سے پوچھا کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے. تو میں نے علماء جو تعبیر ہیں, جو خواب کی تعبیر بیان کرنے والے علماء ہیں, ان کی تحریروں کی شکل میں جو جواب ہے میں نے وہ جواب ان کو دیا. میں نے کہا کہ اگر کوئی انسان, مرا ہوا انسان اگر خواب میں آتا ہے اور وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں بہت تکلیف میں ہوں, تو اس کا مطلب کہ واقعی میں وہ تکلیف میں ہے, اور ہمیں اور آپ کو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اور صدقہ خیرات کرنا چاہیے. میں نے کہا آپ کو اپنی ماں کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا چاہیے. تو خواب میں کبھی کبھی عجیب و غریب چیزیں انسان دیکھ لیتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک مرتبہ ان کو 2 فرشتے اٹھا کر کے لے کر گئے. 2 فرشتے ان کو اٹھا کر کے لے کر کے گئے اور ایک کنویں کے پاس پہنچے. انہوں نے کنویں میں جھانک کر کے دیکھا تو اندر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے, آگ جل رہی تھی. فرشتوں کے سامنے جب انہوں نے آگ کو دیکھا تو ڈر گئے. تو فرشتوں نے کہا کہ ڈرو نہیں, تم اس کے اندر نہیں جاؤ. اس کے بعد ان کی نیند کھل گئی, آنکھ کھل گئی. انہوں نے سوچا کہ اس خواب کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. ان کی ڈائریکٹ تو ہمت نہیں پڑی کہ اللہ کے نبی سے اس خواب کے بارے میں پوچھے. انہوں نے اپنی بہن حضرت حفصہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور آپ کی بیوی تھی, ان سے جا کر کے کہا کہ آپ ذرا اللہ کے نبی سے پوچھیں کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے. حضرت حفصہ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں, اے اللہ کے نبی میرے بھائی نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے, اس خواب کی تعبیر کیا ہے, اس خواب کا مطلب کیا ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے حفصہ نعم الرجل عبداللہ, اے حفصہ تیرے بھائی کا خواب کوئی برا خواب نہیں ہے, تیرا بھائی بہت اچھا انسان ہے, عبداللہ بن عمر بہت نیک انسان ہے, بس ایک چیز کی کمی ہے, لو کان یصلی من اللیل, کاش وہ رات میں تہجد کی نماز پڑھتا. تیرا بھائی تہجد نہیں پڑھتا ہے, مسجد میں آ کر کے سو جاتا ہے, تہجد نہیں پڑھتا ہے. جاؤ اپنے بھائی سے کہہ دینا کہ تیرے نبی نے تیری تعریف کی ہے اور نبی نے کہا کہ کاش تو تہجد پڑھتا. عبداللہ ابن عمر کے کانوں میں جب اللہ کے پیارے نبی کا یہ جملہ پڑا ہے کہ نبی نے میرے بارے میں جملہ کہا ہے کہ عبداللہ بہت اچھا انسان ہے, بہت نیک انسان ہے, بس ایک بات کی کمی ہے, وہ تہجد نہیں پڑھتا ہے. بخاری کے الفاظ ہیں اس دن کے بعد سے عبداللہ ابن عمر رات میں بہت کم سوتے تھے, بہت کم آرام کرتے تھے اور پوری رات وہ قیام کرتے تھے, پوری رات وہ تہجد کرتے تھے. ساتھیوں یہ ہوتے ہیں اللہ کے نوجوان بندے, ایسے نوجوان بنو, اپنی جوان قدر و قیمت کو سمجھو میرے پیارے ساتھ. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. شبابک قبل حرم, اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. وصحتک قبل سقم, اپنی تندرستی کی قدر کرو بیمار ہونے سے پہلے. وغناک قبل فقر, اپنی دولت کی قدر کرو غریب ہونے سے پہلے. وفراغک قبل شغل, اپنے ٹائم کی قدر کرو بزی ہونے سے پہلے. وحیاتک قبل موتک, اور اپنی زندگی کی قدر کرو موت کے آنے سے پہلے. کیا کوئی اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ وہ کب مرے گا؟ مئو کے قریب میں ایک جگہ ہے گھوسی, 2 بچے مدرسے کی چھٹی ہوئی, بہار کے غالباً رہنے والے تھے, مدرسے کی چھٹی ہوئی گھر جا رہے تھے.
وہاں گھوسی سے کچھ دور ایک علاقہ ہے سید آباد بس پہ چڑھنے لگے اور بولیرو بڑی تیز رفتار بولیرو آئی اور بعد میں جو ویڈیو وائرل ہوا ہے ویڈیو دیکھ کر کے صاف پتہ چل رہا ہے تو بولیرو والوں نے جان بوجھ کر کے ان دونوں لڑکوں کو ٹکر مارا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے غالباً 12-13 سال کے بچے ہوں گے. بولیرو نے ٹکر ماری. ایک لڑکے کا نام ریحان تھا اور ایک لڑکے کا نام کچھ اور تھا. 2 بچے تھے مدرسے کے. دونوں بچوں کو بولیرو نے ٹکر ماری ہے. ایک تو وہی موقع واردات پر اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے اور دوسرا اسپتال میں جا کر کے دم توڑ دیتا ہے. بچے گھر جا رہے تھے, تعطیل کلا ہونے والی تھی, رمضان کی چھٹی ہونے والی تھی. بچوں کے ماں باپ انتظار کر رہے تھے ہمارا بچہ آئے گا, لیکن بچوں کی لاش گھر پہنچی ہے, بچوں کا جنازہ گھر پہنچا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ہم نہیں جانتے موت کا فرشتہ کس شکل میں ہمارے پاس آئے گا, کس بہانے سے ہمارے پاس آئے گا. موت کا فرشتہ ہم سے اپوائنٹمنٹ لے کر کے نہیں آئے گا, ہم سے پوچھ کر کے نہیں آئے گا.